اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. احکام وضو میں وضو جبیرہ کے جو مسائل تھے اس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سے ہم نے پچھلی دفعہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اسلام میں نہ تو ضرر دینے کا حکم ہے اور نہ ہی ضرر اٹھانے کا حکم ہے. آپ ذرا مطمئن رہیے، ایک دم سے میں اپنی آواز کو اتنا تیز کیسے کر دوں شروع میں. اچھا، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وضو جبیرہ کے جو باقی ماندہ مسئلے تھے اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ وضو جبیرہ کی جو سہولت ہے یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس سہولت کو نہ لے اور زبردستی چاہے زخم کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے اور وضو کرے تو اس کا وہ وضو بھی باطل ہو جائے گا. آپ کو اختیار نہیں دیا گیا بلکہ اس سہولت کا لینا ہی لینا ہے، جیسے نماز قصر کی مثال بیان کی گئی تھی. وضو جبیرہ کا ایک عمومی طریقہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ جہاں پر زخم ہے اس سے پہلے کا جو حصہ ہے وہاں سے نارمل طریقے سے، مثلا اگر دھونے والے اعضاء پر ہے تو دھوتے ہوئے آئیے اور پٹی کے اوپر ہاتھ پھیریے، اور پھر جو باقی ماندہ نارمل حصہ ہے اس پر سے نارمل پانی ڈالتے ہوئے اس طرح عموماً وضو کیا جاتا ہے، ایسے وضو کیجیے. اور چار چیزیں بیان ہوئی تھیں. یا تو زخم ہے اگر کسی کے ہاتھ پر تو جبیرہ کا حکم کیا ہوگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی وغیرہ ہیں تو کیا حکم ہوگا، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو حکم کیا ہوگا، اور اگر دوا وغیرہ لگی ہوئی ہے تو حکم کیا ہوگا. اس صورت میں وضو جبیرہ وغیرہ کیا جائے گا. یہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ جبیرہ اصل میں نقصان کو کمپنسیٹ کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، جس سے اردو میں بھی ملتا جلتا لفظ ایک جبران ہے کہ نقصان کو پورا کرنے والی چیز جو بھی اعضاء وضو پر لگائی جائے گی. جبیرہ کی دو شرطیں بیان ہوئی تھیں کہ جبیرہ کو پاک ہونا چاہیے اور غصبی نہیں ہونا چاہیے. پاک میں یہ بات چیز بیان ہوئی تھی کہ اگر جبیرہ نجس ہے اور خون اوپر آ گیا ہے پٹی پہ سے تو اس پر گیلا ہاتھ نہیں پھیرا جا سکتا، اور لیکن اگر پٹی کے اوپر چاہے خون آ گیا ہو لیکن اس کے اوپر کوئی اور پلاسٹک یا کوئی ایسی لیئر موجود ہو کہ جس سے آپ کا ہاتھ اس نجس چیز کے اوپر نہیں پھر رہا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے جبیرہ والا. یعنی مسح کیا جائے گا، اس پر ہاتھ کو پھیرا جائے گا اسی پٹی کے اوپر، چاہے وہ ہمیں خون جو ہے نیچے کیوں نہ نظر آ رہا ہو. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جبیرہ خواہ کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، پتلا جبیرہ اور موٹے جبیرے کو کوئی فرق نہیں. اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جبیرے کے اوپر اگر ٹیپ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز لگائی جائے جو جبیرے کا حصہ ہی سمجھی جائے تو اس پر تو گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی اور اس طرح کی چیز آ گئی جو جبیرہ کا حصہ نہیں مانا جائے تو اس پر اگر آپ ہاتھ پھیریں گے بھی تو بیکار ہے، اس کو جبیرہ کا حصہ ہونا چاہیے. پھر یہ بھی تھوڑی بات بیان ہوئی تھی کہ اگر جبیرہ کو ہٹانا ممکن ہے اور آپ نارمل طریقے سے وضو کر سکتی ہیں تو آپ کو نارمل طریقے ہی سے وضو کرنا پڑے گا. اگر زخم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو آپ ہٹائیے، پٹی کھولیے، سینی پلاسٹ یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو ہٹائیے اور نارمل طریقے سے وضو کریں اس کے اوپر. اگر آپ نے خیال نہیں کیا اور جبیرے کو ہٹایا جا سکتا تھا، کوئی نقصان بھی نہیں تھا، اور آپ نے عمومی طریقے سے یعنی اسی کے اوپر پٹی پہ ہاتھ پھیر کے وضو جبیرہ کر لیا تو آپ کا وضو غلط ہو جائے گا. اگر کوئی چیز اس طرح کی بندی ہوئی اور بہت معمولی سی انجری ہے کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو ہٹائیے وضو سے پہلے. اچھا، اب یہاں پر ہماری بات پہنچ چکی تھی
کہ وہ جو 4 چیزیں تھیں جر و قر و کسر و دوا، وہ اس جگہ پر ہے کہ جنہیں یا تو دھویا جاتا ہے، یا جر و قصر و کسر اس جگہ پر ہے جس کا مسح کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ اچھا ضروری نہیں ہے، ابھی تھوڑی میں ایک بات اور بیان کر دوں، ہو سکتا ہے ابھی جو مسائل بیان ہو تو اتنی کھچڑی سی آپ کے دماغ میں پک جائے، تو ابھی سب چیزوں کا ابھی سمجھ آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے نوٹس بنائیے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، ایگزام کی پریپریشن کریں گی تو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور نہیں بھی ہوئیں اور آپ کے نوٹس وغیرہ میں رہیں تو جب کبھی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کھول کے اپنی ذمہ داری کا تعین کر سکتی ہیں۔ اچھا، جر و قر و کسر و دوا اس جگہ پر ہے، اب اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جنہیں دھویا جاتا ہے، یعنی سمجھے آسان الفاظ میں کہوں کہ زخم یا جبیرہ اس جگہ پر ہے کہ جنہیں دھویا جاتا ہے۔ اب اس کی 2 اقسام بنیں گی، یا تو وہ زخم کھلا ہوا ہے یا اس پر جبیرہ بندھا ہوا ہے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ دھونے والے اعضاء پر زخم ہے اور وہ زخم کھلا ہوا ہوگا یا اس پر جبیرہ بندھا ہوا ہوگا۔ اچھا، اب اگر جر و قر و کسر اس جگہ پر ہے کہ جو کہ کھلا ہوا زخم ہے، کھلا ہوا ہے، اس پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ وضو میں کونی سے لے کر اور نارمل طریقے سے دھوتی ہوئی آئیں گی یہاں تک کہ آپ زخم تک پہنچ جائیں۔ جب زخم کی باری آئے گی تو زخم والے ایریا کو ایز اٹ از چھوڑ دیجیے، اس کو ٹچ نہ کریں، اور جو نارمل اسکن اطراف میں اس کو نارمل طریقے سے دھوتی بھی چلی جائے گی یہاں تک کہ انگلیوں کے سرے تک دھو لیجیے، زخم کو ایز اٹ از چھوڑ دیں بالکل۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے، واجب نہیں ہے، زخم کھلا ہوا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی زخم کے اوپر ایک پاک پٹی رکھ دی جائے اور اس پٹی کے اوپر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیں۔ دیکھیے زخم کھلا ہوا تھا، زخم کھلا ہوا تھا، ہم نے اطراف کے حصے کو نارمل طریقے سے دھویا، بیچ والے ایریا کو بالکل چھوڑ دیا جہاں پر زخم ہے، کیونکہ زخم کھلا ہوا ہے، اور پورے ہاتھ کو عمومی طریقے سے دھوتے چلے گئے زخم کو چھوڑ کر۔ لیکن زیادہ آپ کو اگر ثواب لینا ہے تو آپ دوسرا کام اور کر لیجئے کہ اس زخم کے اوپر ایک پاک کپڑا یا پٹی یا جبیرہ لا کے رکھ دیجئے اور اس کے اوپر آپ گیلا ہاتھ پھیر دیں، اور مزید ثواب لینا ہے اور کوئی اگر نقصان بالفرض نہ ہو، زخم کی نوعیت ایسی کہ زیادہ نقصان نہیں ہوگا، تو ایک اور ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو اس پٹی کو بھی ہٹائیے اور اس زخم کے اوپر بھی گیلا ہاتھ پھیر لیجیے، اگر آپ کو نقصان پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو تو اس طرح سے یہ 3 حصوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ دھونے والے اعضاء پر زخم ہے اور وہ زخم کھلا ہوا ہے، بعض اوقات آپ زخم کھلا ہوا رکھتی ہیں، اس کے اوپر کوئی پٹی نہیں باندھتی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اطراف کو معمول کی طریقے سے دھوئیے جس طرح نارملی آپ دھوتی ہیں، زخم کو بالکل چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پاک پٹی رکھ کر اس کے اوپر گیلا ہاتھ کو پھیر لیں۔ ابھی کیسے گیلا ہاتھ پھیریں گے وہ ابھی آگے چل کے میں بیان کروں گا، وہی جو آپ کے ہاتھ پہ تری ہے جو آپ وضو کے اندر استعمال کر رہی تھیں یا پانی نل وغیرہ سے لے رہی تھی، اس کو گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتی ہوئی چلی جائیے۔ اور پھر ایک اور ثواب بھی اگر آپ کو لینا ہے تو اس پٹی کو بھی ہٹائیے، زخم کے لیے اگر نقصان دہ نہیں ہے تو آپ جو ہے گیلا ہاتھ یا زخم کے اوپر بھی پھیر لیں اگر یہ ممکن ہے۔ اچھا، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ زخم جو ہے وہ یا وہ جبیرہ جو ہے وہ دھونے والے اعضاء پر، اور اس کو یعنی زخم کے اوپر جبیرہ بندھا ہوا، اس کے اوپر جبیرہ بندھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ کا جو دھونے والا حصہ ہے جیسے ہاتھ، اگر بالفرض یہ تھوڑی سی انگلیاں بھی اگر نہ کھلی ہوئی ہوتی اور یہ پورا ہاتھ جو ہے جبیرے کے اندر ہوتا تو پھر زیادہ تر مجتہدین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پھر آپ وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ اگر دھونے والے اعضاء پر جو جبیرہ بندھا ہے کہ پورا عضو، یہ پورا ہاتھ ہی آپ کا جبیرہ کے اندر ہو، تو پھر آپ کو دونوں چیزیں کرنا پڑیں گی، وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ اور اگر یہ تو 2 صورتیں اس میں ہوئیں کہ یا تو وہ مکمل جبیرہ کے اندر ہے یا اس پر کچھ جبیرہ بندھا ہوا ہے، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے تصویر،
کچھ جبیرہ اس پہ. میں نے ابھی اس سے پہلے والا فرض یہ کیا کہ جبیرہ انگلیوں پر بھی آگے اور پورا ہاتھ جبیرہ کے اندر ہے, تو آپ نے سنا کہ پھر ذمہ داری یہ ہوگی کہ وضوء جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں. لیکن اگر مکمل جبیرہ ہاتھ کے اوپر نہیں بندھا ہوا اور کچھ حصہ بھی, چاہے تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ صحیح, جبیرہ سے باہر, تو اس پٹی کے اوپر یا اس پلاسٹر کے اوپر کونی سے لے کر نارمل طریقے سے دھوتے ہوئے آئیے, جس طرح گیلا ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے تک آئیے, اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے جو اب کھلا ہوا رہ گیا ہے اور وہاں پر جبیرہ نہیں ہے, اس کو نارمل طریقے سے دھوئیں. یعنی اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرتے ہوئے نیچے تک آئیں پلاسٹر کے اوپر یا جو پٹی ہے اس کے اوپر, اور یہ والا حصہ جو کھلا ہوا رہ گیا ہے اس کو نارمل طریقے سے دھوئیے. یہ آپ کی ذمہ داری بنے گی. یعنی یہی صحیح موقع ہوگا وضوء جبیرہ کے لیے کہ جبیرہ میں کچھ حصہ ہاتھ کا یا دھونے والے اعضاء کا جبیرہ اس کے اوپر بندھا ہوا ہے اور ہاتھ کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, تو پھر وضوء جبیرہ کا یہ موقع اس طرح سے بنے گا کہ کوہنی سے لے کر گیلا ہاتھ پھیرتی ہوئی, اس طرح سے گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیرنا ہے کہ ذرے ذرے کے اوپر سے گیلا ہاتھ گزر جائے. بہت زیادہ وسواس کا شکار نہ ہو کہ وہ جو بینڈیج وغیرہ کے اندر جو اسکوائر ٹائپ کا ایک وہ پٹی کے اندر جو حصے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں آپ کو ہاتھ نہیں پھیرنا ہے, بلکہ پٹی کے اوپر جس طریقے سے آپ ہاتھ میں آپ خیال کرتی ہیں کہ ذرے ذرے پہ سے آپ کا ہاتھ گزر جائے, اس طرح سے گیلا ہاتھ جو ہے آپ کا جو وہ پٹی کے اوپر سے ذرے ذرے پر سے گزر جائے. جس طریقے سے آپ نارملی ہاتھ کو پھیرتی ہیں اس کے اوپر کہ ہر جگہ جو ہے پانی پہنچانے کے لیے اس طرح سے باریک بینی سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے, ایسا ہی وہ گیلا ہاتھ باریک بینی کے ساتھ پٹی کے اوپر بھی پھیرا جائے گا. اور اس کے بعد پھر جو حصہ کھلا ہوا رہ گیا ہے اس کے اوپر اس کو نارمل طریقے سے پانی ڈال کے دھوئیے کہ جس طریقے سے آپ عام طور پر وضو میں دھوتی ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری بن گئی کہ دھونے والے اعضاء پر جبیرہ تھا, اگر کھلا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کھلے ہوئے حصے کو چھوڑ دینا تھا, پھر اس کے اوپر پٹی ایک رکھ کے اس پہ ہاتھ پھیرنا تھا, اور زیادہ بہتر یہ تھا کہ پٹی کو بھی ہٹائیے اور زخم پہ بھی ہاتھ پھیر لیجیے. پھر یہ تھا کہ دھونے والے اعضاء پر جبیرہ بندھا ہوا ہے, اگر پورا جبیرہ بندھا ہوا ہے, کوئی سا بھی حصہ کھلا ہوا نہیں ہے, تو وضوء جبیرہ بھی کرنا تھا اور تیمم بھی کرنا تھا. لیکن تھوڑا سا حصہ بھی اگر کھلا رہ گیا ہے دھونے والے اعضاء کا, کچھ زیادہ تر حصے پہ جبیرہ اور کچھ حصہ خالی ہے مثلا, تو پھر آپ کو اس پر گیلا ہاتھ پھیرتے ہوئے آئیے, اور جو نارمل ہاتھ جہاں پر جبیرہ نہیں بندھا ہوا ہے اس پر عمومی طریقے سے جو آپ پانی ڈال کر دھوتی ہیں اس طرح سے دھونا ہوگا. اب آ جائیے دوسرا حصہ کہ جر و کر و کسر و دوا اس جگہ پر ہے جس کا مسح کیا جاتا ہے. یعنی اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ زخم جو ہے یا وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے یا وہ پھوڑے پھنسی جو ہیں, یہ جو بھی زخم ہے وہ اس جگہ پر ہے جہاں پہ مسح کیا جاتا ہے, یعنی یا تو سر پر ہے یا پاؤں پر. یہی دو صورتیں جو دھونے والے اعضاء میں تھیں, یہی دو صورتیں یہاں پر بھی بنیں گی. اچھا, اگر کھلا ہوا ہے, دیکھیے بہت سارے ایسے زخم ہوتے ہیں کہ مثلا اس پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی, تو دیکھیے اگر مثلا کوئی ایک انگلی کے اوپر ہے ایسا, تو آپ اسے ایک انگلی کو چھوڑ دیجئے اور جو نارمل انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پر عمومی طریقے سے ہی جس طرح آپ مسح کرتی ہیں ویسے مسح کر لیجئے. تو یہاں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وضوء جبیرہ کا مسئلہ ہوگا بھی نہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اوپر اس طرح کی انجری بالکل بیچ میں آ گئی ہے کہ وہاں پر اور زخم کھلا ہوا ہے, تو یہاں پر بھی علماء کے دو گروہ ہیں. اب وضوء جبیرہ کے اندر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ مجتہدین کا آپس میں بہت زیادہ فتاوے میں اختلاف, اور اگر ہر جگہ میں احتیاط واجب اور پھر رجوع, احتیاط واجب اور رجوع یہ سب کچھ بتاؤں گا تو بہت پیچیدہ ہو جائے گی بات. تو میں اس طرح سے ذکر کروں گا کہ مجتہدین کے دو گروہ ہیں. کچھ مثلا کہتے ہیں کہ وضوء جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں, اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جبیرہ کریں. تو زیادہ بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ نہیں کہ اگر آپ کمپلیکیشن زیادہ نہیں پڑھنا چاہتی تو وضوء جبیرہ بھی کر لیجئے اور تیمم بھی کر لیجئے. زیادہ تر حالات میں اگر آپ ایسا کر لیں اور دونوں چیزیں کر لیں تو آپ بالکل بری الذمہ ہو جائیں گے کہ میں نے جو بھی اپنا فریضہ تھا وہ ادا کر لیا, کہ ان دو ہی چیزوں میں سے کوئی سی ایک چیز ممکن ہوگی, اور دونوں کر لیں تو یہ زیادہ احتیاط سے قریب ہو جائے گا. یا تو بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیں کہ اپنی شرعی ذمہ داری کا پتہ چلا لیں کہ میری کیا ذمہ داری, لیکن جہاں آپ دیکھیں ذرا مسئلہ ہے ایسا کہ نہیں کچھ نہ کچھ مسئلوں میں ہو سکتا ہے کہ میں کمزوری رہ گئی ہو, تو پھر وضوء جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں. تو بہرحال علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر زخم کھلا ہوا ہے اور وہ مسح والے اعضاء پر,
تو ایک گروہ علماء جس میں مثلا آیت اللہ خوئی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب وضو جبیرہ بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا۔ دوسرا گروہ مثلا جس میں امام خمینی وغیرہ شامل ہیں وہ فرماتے تھے کہ نہیں یہ موقع جو ہے وضو جبیرہ ہی کا ہے۔ تو بہرحال چھوڑیے اس چکر بازی میں ہم نہ پڑھیں کہ کون کیا مجتہد کہتا ہے، اس موقع پہ اگر دونوں ہی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے اور زیادہ پیچیدگی میں بھی آپ نہیں پڑیں گے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ پورا پاؤں کے اوپر جبیرہ بندھا ہوا ہے، وہ جو انگوٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے کھلا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے، مثلا بہت سی ایسی انجریز کبھی کبھار ہو جاتی ہیں خدا نخواستہ کہ پورے پاؤں پر جبیرہ بندھا ہوا ہے اور کوئی ایک حصہ بھی کھلا ہوا نہیں۔ اگر پورا مسا والا عضو جو ہے پورا پاؤں اس کے اوپر پورا جبیرہ بندھا ہوا ہے اور کوئی حصہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے تو اس متعلق تو سب علماء یہ فرماتے ہیں کہ تیمم کا موقع ہے، وضو جبیرہ کا موقع ہی نہیں۔ اگر مسا والا عضو کوئی بھی جو ہے چاہے وہ سر پورا پٹی کے اندر ہو یا پورے پاؤں کے اوپر پٹی بندھی ہو تو یہ تیمم کا موقع ہے، یہ وضو جبیرہ نہیں ہوگا۔ وضو جبیرہ اس وقت ہوگا کہ جب مثلا چاہے پاؤں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن کچھ حصے خالی رہ گئے جہاں پر جبیرہ نہیں بندھا ہوا ہے، تو آپ انگلیوں کے سرے سے مثلا شروع کریں مسا کرنا، جو نارمل کھال ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے جائیے اور جہاں پر پٹی آ جائے اس پٹی کے اوپر بھی جس طرح آپ نارملی مسا کرتی ہیں ایسے مسا کرتی ہوئی چلی جائیے۔ بس یہ سمپل طریقہ ہے اگر پورے پاؤں کے اوپر پٹی نہیں بندھی ہوئی، کیونکہ اگر پورے پاؤں یا پورے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ وضو جبیرہ کا موقع ہی نہیں ہے، وہ تو تیمم کا موقع ہے۔ لیکن اگر ذرا سا بھی کچھ پاؤں کھلا ہوا ہے، کچھ پاؤں یا سر کا کچھ حصہ مثلا کھلا ہوا ہے تو پھر نارمل طریقے سے جہاں آپ کے لیے جو آپ کی نارمل اسکن ہے وہاں پر ویسے ہی مسا کرتی ہوئی آئی جیسے نارمل کرتی تھی آپ، اور جب پٹی کی باری آ جائے تو پٹی کے اوپر سے بھی گیلا ہاتھ کو پھیرتی ہوئی چلی جائے گی۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، جس طریقے سے عموماً وضو کی میں آپ مسا کرتی ہیں ویسے اس کے اوپر سے بھی ہاتھ پھیرتی ہوئی چلی جانا ہے۔ اچھا یہی والی صورتحال اس کے اندر بھی کہ وہاں سے انگلیوں کے سرے سے شروع کریں اور مثلاً ہاتھ پھیرتی ہوئی آگے نکل جائے گی جس طریقے سے آپ عمومی طریقے سے مسا کرتی تھیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زائد اعضاء پر جبیرہ بندھا ہوا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ مثلا یہ والی صورتحال ہو، لیکن ایسی اگر کبھی مسئلہ پیش آ جائے تو یہاں پر پھر وہی مسئلہ ہوگا، ذرا ہم احتیاطی مسئلہ وہ ذکر کریں گے کہ پھر وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں، بلکہ یہاں پر کہا جائے گا کہ وضو جبیرہ بھی ہوگا اور تیمم جبیرہ بھی ہوگا ایک سے زائد اعضاء پر اگر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، بس میں ایک اصول بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وضو جبیرہ ہے یا تیمم، تو پھر ضروری ہے کہ آپ وضو جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ اچھا ابھی سوال سارے حل ہوتے جائیں گے، ابھی ذرا سنتی جائیے، آخر میں اگر موقع ملا تو سوال و جواب کا ایک سیشن رہے گا، ورنہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر بات مکمل نہیں ہو سکے گی اور ایک اور لیکچر لینا بہت مشکل ہے، بہت سارے موضوعات ابھی رہے جا رہے ہیں اور رمضان اور یہ سب قریب ہے، پھر ہم اور موضوعات میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ان کا موقع نہیں آئے گا۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے، ایک آپ کو معلومات کے حوالے سے کہ جو وضو جبیرہ کی سہولت ہے کس کو ملتی، یا کیا یہ سہولت اس کو ملتی ہے جو ناگہانی طور پر جبیرہ میں گرفتار ہو گیا ہو، مثلا کوئی چوٹ لگ گئی، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا اور جبیرہ بند گیا، کیا اس کو یہ سہولت ملے گی یا اس کو بھی سہولت یہ والی مل سکتی جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہو؟ دیکھیے زیادہ دلچسپ مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، مثلا کوئی چور ہے وہ دیوار پھاند رہا تھا اور دیوار پھاندنے کے چکر میں وہ فرش پہ گرا اور اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پاؤں کے اوپر جبیرہ آ گیا۔ اب کیا اس کو یہ سہولت ملے گی وضو جبیرہ کی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا اب اس میں دوسرے کسی اور پہلو کی طرف نہیں، لیکن ایک صرف دماغ میں ایک چیز ڈالنے کے لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل بھی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ابھی ہم کسی جذباتی پہلو کی طرف نہیں جائیے گا اس میں، لیکن ایک کہ اگر کوئی شخص مثلا قامے کا ماتم کر رہا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر اپنے سر کے اوپر قامہ مارا ہے، ٹھیک ہے عزائے امام میں مارا ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم وضو والے پیرائے کے اندر ابھی صرف گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا اس کو یہ سہولت ملے گی جبیرے کی؟
کہ یعنی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وضو جبیرہ کی جو سہولت دیکھا جائے وضو جبیرہ ایک لحاظ سے ناقص وضو ہے، ایک لحاظ سے کہ آپ کو جس جگہ دھونا چاہیے تھا وہاں پہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، جس جگہ پہ مسح کرنا چاہیے تھا اس جگہ پہ پٹی بندھی ہوئی اور پٹی کے اوپر مسح ہو رہا ہے، کھال کی جلد پہ مسح نہیں ہو رہا، یہ ناگہانی طور پر جو جبیرہ میں گرفتار ہو اس کو ہی سہولت ملتی ہے، یا اس کو بھی ملتی ہے کہ جس نے خود اپنے آپ کو جبیرہ میں مبتلا کیا ہو؟ تو پہلے کچھ علماء گزرے ہیں ہمارے پرانے متقدمین علماء میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، وضو جبیرہ کی سہولت فقط ان افراد کو ملتی ہے جو ناگہانی طور پر جبیرہ میں گرفتار ہوئے، یہ ان کو نہیں ملتی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود زخمی کیا ہو یا اپنے آپ کو خود کسی مصیبت میں ڈالا ہو یا دیوار پھاندنے میں مثلا ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، جیسے چور وغیرہ کی مثال آئی تھی۔ لیکن اب موجودہ جتنے مجتہدین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو جبیرہ کی سہولت چاہے ناگہانی طور پر جبیرہ میں گرفتار ہو یا کوئی اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کیا ہو، دونوں صورتوں میں وضو جبیرہ کی سہولت اس کو ملتی، یہ فیسیلٹی اس کو ملے گی۔ دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا سنتی اعمال کے لیے بھی وضو جبیرہ کی سہولت ہے؟ سنتی اعمال جیسے پرانے ہمارے کچھ علماء تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں، سنتی اعمال کے لیے وضو جبیرہ کی سہولت نہیں، صرف اپنی واجب نمازوں وغیرہ کے سلسلے میں آپ وضو جبیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں نہیں، طہارت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے بھی وضو جبیرہ کی سہولت آپ کو ملے گی، حتیٰ کہ مستحبی نمازیں وغیرہ وہ بھی اس سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ ہوا یہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر جبیرے کو کھولنا ممکن ہے تو پھر جبیرہ کو کھولیے اگر زخم کو لیے نقصان دہ نہیں ہے، جیسے پچھلی ہماری گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر جبیرے کو کھولنا ممکن ہے اور زخم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو واجب ہے کہ پھر جبیرہ کو کھولیے، یہ پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا نا، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو پلاسٹر ہمارے پاؤں پہ بندھا ہوا ہے یا ہاتھ پہ بندھا ہوا ہے، زخم صحیح ہو گیا ہے، وہ ہڈی جڑ گئی ہے، اب ہمیں مثلا کٹوانے جانا ہے اس کو، پلاسٹر کو گھر میں اتنی آسانی سے تو نہیں اتر آئے گا وہ، تو اب اگر وقت بہت کم رہ گیا ہو، مثلا ابھی جائیں گے ڈاکٹر ملے گا اتنے میں نماز قضا ہو جائے گی، تو یہ بات بتا دی جائے کہ اگر یعنی جبیرے کو کھولنا ممکن ہے لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے تو یہ وہ موقع ہوگا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ وقت کم رہ گیا تو جبیرہ پہلے سے بندھا ہوا تو وضو جبیرہ ہی کرو، نہیں، اب کیونکہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے اور اب تنگی وقت کی وجہ سے آپ جبیرے کو ہٹا نہیں پا رہے تو یہ موقع تیمم کا ہوگا، وضو جبیرہ کا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جبیرے کو فی الحال مثلا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زخم پہ سے پٹی میں خود اتاروں گا اور ہم گھر پہ نہیں اتارنا چاہ رہے، پٹی میں تھوڑی کمپلیکیشن ہے، اتاریں گے تو ایسا نہ ہو کہ زخم جو ہے اکھڑ جائے اور اس میں سے بلیڈنگ ہونے لگے، اب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بیٹھے گا مثلا مغرب کے بعد، لیکن اس وقت زخم ہو گیا ہے صحیح، ہمیں صرف پٹی کٹوانے جانا، تو اب اس موقع پر ہمیں مثلا ہم نے نماز نہیں پڑھی ظہر اثر کی، تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تنگی وقت کی وجہ سے جبیرے کو اتارنا ممکن نہیں ہے تو یہ موقع وضو جبیرہ کا نہیں ہے، چاہے جبیرہ بندھا ہوا، یہ موقع تیمم کا ہوگا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ جو ہے وہ چیز پیش کر دی جائے۔ اچھا بعض اوقات ایک اس کے برخلاف بھی ایک چیز ہو سکتی، وہ یہ کہ جبیرہ بندھا ہوا ہے اور ہمیں یہ دل ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید زخم صحیح ہو گیا، اب کیا کریں؟ دیکھیے یہ بہت مسئلہ پیش آئے گا جب آپ مثلا کئی دن ہو گئے پٹی کو بندھے ہوئے اور ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب نے مثلا کہہ دیا تھا کہ بس انشاءاللہ کل آپ کی پٹی اتار دیں گے، اس کا مطلب آج زخم صحیح ہو گیا ہو، تو اگر فقط احتمال ہے، معمولی سے صرف پرسنٹیج ہے، 20% 30% دل یہ کہہ رہا ہے کہ زخم صحیح ہو گیا ہے، تو یہ موقع تو وضو جبیرہ کا ہے جب تک کہ احتمال باقی رہے کہ زخم صحیح نہیں ہوا ہے، زخم صحیح نہیں ہوا ہے، یعنی زیادہ امکان اسی کا زخم صحیح نہیں ہوا، 20-30% 40% امکان ہے کہ شاید زخم صحیح ہو گیا ہو، اس موقع پر تو آپ کو وضو جبیرہ ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے کہ زخم صحیح ہو گیا ہے تو پھر اور اس کو پٹی کو کھولنا کوئی نقصان کا باعث بھی نہیں ہے تو واجب ہو جائے گا کہ پٹی کو کھولیے اور نارمل طریقے سے وضو کیجیے۔ یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ یعنی اب ہم اس کو کیا سمجھیں کہ پٹی کو اس وقت کھولیں یا نہیں کھولیں،
تو اس میں یہ ہے کہ اگر صرف احتمال ہو رہا ہے کہ زخم صحیح ہوا ہے تو یہ وضو جبیرہ ہی کا موقع ہے، پٹی کو فی الحال کھولنا واجب نہیں. لیکن اگر اطمینان ہو گیا ہے کہ زخم ٹھیک ہو گیا ہے، 100% یقین تو پٹی کھلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن دل کو اطمینان یا ظن ہو رہا ہے اور پٹی کو کھولنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر واجب ہو جائے گا کہ آپ پٹی کو کھولیے اور اپنا زخم وغیرہ کی صورتحال دیکھیں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کیا کرنا. لیکن کیونکہ اطمینان تھا آپ کو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحیح ہو گیا تو نارمل طریقے سے وضو کرنا ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ پٹی کیونکہ پہلے سے بندھی ہوئی ہے تو ابھی بھی بندے رہنے دیجئے یہاں تک کہ نہیں، اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ زخم صحیح ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری کہ اس کو کھولیے. اچھا، اب ایک بات میں پہلے ایک مثال بتاؤں گا، پھر اس کے بعد پھر یہ آپ کو کام آنے والا مسئلہ ہے عمومی زندگی میں. جب یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں تو اس وقت کوئی بتانے والا وہاں پر نہیں ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مثلا جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اب سفر ہے 16 گھنٹے کا، مثلا کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، اب وہاں پر کھڑے ہو کر بہت سے حالات میں جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر ممکن نہ ہو، بعض اوقات دیکھیے ایسی صورتحال ہوتی کھڑے ہو کر ممکن بھی ہے، تب بھی ہلتی ہوئی جگہ پہ آپ، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ ہلتی ہوئی جیسے ٹرین ہے، چل رہی ہے ٹرین، اس میں کب جو ہے وہ آپ کو اجازت ملے گی اس میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اور کب نہیں ملے گی، یہ تو خیر ابھی آگے چل کر ذکر آئے گا. لیکن مثلا کوئی بیمار ہے تو کیا بیمار یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جب میں بیمار ہوں، بستر پہ لیٹا ہوا ہی ہوا ہوں یا مثلا ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہی ہوا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دوں؟ کیا اس کو اجازت ہے کہ یہ بیمار شخص اپنی قضا نمازیں پڑھ سکے ناقص حالات میں بیٹھ کے یا لیٹ کے؟ یا جہاز میں جو 16 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے، یہ جہاز میں جو ہلتی ہوئی مثلا ایک جگہ ہے اس کے اوپر وہاں پر بیٹھ کے اپنی قضا نمازیں پڑھ سکے؟ تو یہ بات دماغ میں یاد رکھیے. دیکھیے بعض حالات میں جہازوں میں بھی جو سیٹوں کے درمیان کی جگہ ہوتی، اور قبلے وغیرہ کی بھی بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جس میں قبلہ وغیرہ بھی، ایمریٹس ہے اور بہت ساری سعودی عرب کی ایئر لائنز ہیں، یا پاکستان میں پی آئی اے وغیرہ بھی ہے، اس میں قبلے کی ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے سامنے اسکرین پہ. ورنہ پھر یہ کہ وہ الگ ایک طریقہ کار ہے جو ہم الگ بحث میں چلے جائیں گے کہ جہاز میں کیسے نماز پڑھیں گے. لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر میں جہاز میں نماز یا ٹرین میں یا بس میں نماز کیسے پڑھی جائے اور کب پڑھی جائے تو ہم الگ سمت میں نکل جائیں گے. ابھی ہمیں وضو جبیرہ کا مسئلہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے. تو ایک یہ ہے کہ جب جہاز میں ہیں ہی تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے اپنی قضا نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں، جیسے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اگر وہ اپنی صحت یابی سے مایوس ہے، پہلے میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ بحث اصل میں یہ ہوتی ہے، ایک جملہ ذرا مشکل سا ہے لیکن یہ اگر آپ سمجھ لیں تو ابھی جو میں مسئلے بتانے جا رہا ہوں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. ذرا مشکل سا ہے لیکن سمجھ لیں گی تو آسان ہو جائے گا. کیا وضو جبیرہ رافع حدث ہے یا مبیح نماز ہے؟ یعنی کیا یہ جو وضو جبیرہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک ناقص وضو ہے، آپ کا ہاتھ اس جگہ پر نہیں جا پا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کی کھال ہے، تو کیا یہ گندگی کو دور کرتا ہے یا یہ فقط نماز کو مباح کرتا ہے؟ گندگی سے مراد جو روحانی نجاست ہے وہ ایسی رہے گی، کیونکہ وضو اور غسل سے آپ کو پتہ ہے کہ روحانی نجاست دور ہوتی، جسمانی طور پر تو نجاست کے لیے آپ کو نجاست کو ہٹانا پڑتا ہے جسم سے. تو کیا یہ حدث کو رفع کرتا ہے مکمل طور پر؟ کیا وضو جبیرہ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی روحانی نجاست کو، جو کہ آپ ناقص وضو کر رہی ہیں، یہ نارمل وضو کی طرح سے آپ کی روحانی نجاست کو مکمل طور پر برطرف کر دے؟ کیا اتنا طاقتور ہے یا یہ فقط نماز کو مباح کرتا ہے کہ اس سے فقط نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ابھی سنتی جائیے، ابھی ذرا اب کیونکہ سوال کریں گے تو پھر وہ بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. میں بڑی معذرت خواہ ہوں، لیکن اصل میں جو مسائل فقہ وغیرہ کی جو کلاسز ہوتی ہیں نا، اس میں انٹریکٹیو طریقہ زیادہ اختیار کرنا جو ہے اس سے بہت سب لوگوں کا جو ہے وہ وقت جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو انڈیویجول بہت سے لوگوں کے دماغ میں مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں مسئلے آتے جا رہے ہیں، میں ہر ایک کے جواب دیتا جاؤں گا تو یہ آگے ہم کب بڑھ پائیں گے. تو اس کے لیے کہ اگر انڈیویجول کوئی مسئلہ دماغ میں کسی کے آ رہا ہے تو وہ تحریراً لکھ کے دریافت کر لے تاکہ یہ مکمل طور پر ایک نشست میں اس کو ہم مکمل کر دیں. تو کیا وضو جبیرہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی روحانی گندگی کو مکمل طور پر دور کر دے یا فقط نماز کو مباح کرتا؟ اچھا، یہی مسئلہ تیمم میں بھی آتا ہے. تیمم کہ جو تیمم آپ کرتی ہیں، وضو میں تو چلیں آپ چیزوں کو دھو رہی ہیں، لیکن تیمم میں مثلا
پیشانی کا تیمم ہو رہا ہے یا ہاتھ کی پشت کا مثلا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، تو کیا تیمم پورا آپ کو پاک کر دیتا ہے؟ کیا تیمم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کے حدث کو مکمل دور کر دے، یا صرف یہ نماز کو صرف مباح کرتا ہے کہ بھئی نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں خالی؟ دیکھیے ایران وغیرہ میں یا عرب ممالک میں بھی باقاعدہ اس طرح سے گھروں کے اندر چیزیں جو شیلف وغیرہ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں جس پر ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگوں کے گھر میں تھال ٹائپ کے ہوتے ہیں جس میں بجری وغیرہ یا مٹی وغیرہ جو ہے پڑی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کے اوپر تیمم کیا جا سکے. تو گھروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے بہرحال. تو دیکھیے اگر تیمم سے آپ مکمل طور پر پاک ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مسجد میں بھی جا سکتی ہیں. تیمم کر کے انسان مسجد بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر حدث مکمل رفع ہو رہا ہے، گندگی روحانی مکمل طور پر دور ہو رہی ہے، تو تیمم کر کے مسجد میں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی. مثلا تیمم کر کے قرآن کے حروف کو چھونے کی اجازت بھی مل جائے گی، یا مثلا خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت بھی مل جائے گی، مسجد الحرام میں داخل ہونے کی. یعنی ہم نجس تھے تو علماء سارے کے سارے متفق ہے کہ جی ہاں تیمم رافع حدث بھی ہوتا ہے اور مبیح نماز بھی ہوتا ہے. یعنی یہ حدث کو بھی مکمل دور کر دیتا ہے اور نمازیں تو آپ اس سے پڑھ ہی سکتی ہیں. یعنی جو تیمم آپ کرتی ہیں اس سے آپ پوری نجاست آپ کی دور ہو جاتی ہے سوائے تنگی وقت کے تیمم کے. یعنی مثلا آپ صبح اٹھی ہیں اور صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں نماز ورنہ قضا ہو جائے گی، اب آپ نے وضو کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں. اب اور مثلا کسی شخص پر یعنی اس وقت وضو کرنے جائے گا یا غسل کرنے جائے گا تو اتنا وقت نہیں، تو تنگی وقت کا تیمم یہ صرف مبیح نماز ہوتا ہے. یہ صرف نماز کو مباح کرتا ہے، باقی اور چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں ہوتی کہ آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا سکیں اور مسجد میں جا سکیں. مسجد میں چلیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد الحرام میں داخل ہونے کا جو مسئلہ ہے وہاں پر اجازت آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ تنگی وقت کا جو تیمم ہے یہ صرف نماز کو مباح کرتا ہے اور گندگی کو مکمل دور نہیں کرتا. اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ وضوء جبیرہ جو ہے اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا وضوء جبیرہ میں اتنی طاقت ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں وضوء جبیرہ جو ہے اگر کوئی شخص وضوء جبیرہ اگر کر لیتا ہے تو وضوء جبیرہ سے انسان اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا. دیکھیے اس سے پہلے جو ہم چیز بیان کر رہے تھے نا کہ دیکھیے بیمار اگر اپنی صحتیابی سے مایوس ہے، مثلا کوئی شخص کے ٹانگ میں پلاسٹر بندھا ہوا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ فقط اپنی واجب نمازیں ابھی کی بیٹھ کر پڑھے گا، یہ اپنی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ 2 مہینے بعد میرا یہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی، پھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں گا. تو بیمار اگر اپنی صحتیابی سے مایوس ہے، مثلا کسی شخص کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں اب وہ اسے تو مثلا بیٹھ کے ہی ہمیشہ نماز پڑھنا ہے تو یہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیماری سے یعنی اپنی صحتیابی سے مایوس نہیں ہے تو اس دن کا انتظار کرے گا وہ کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اپنی قضا نمازیں پڑھے گا. اس سے پہلے وہ اپنی کوئی قضا نماز ناقص حالات میں اس طور پہ بیٹھ کے انجام نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے اسے مسافر کو پتا ہے کہ ابھی تو میں یہاں بیٹھ کے چلیں اپنی واجب نماز جہاز میں بیٹھ کے اپنی کرسی پر ہی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن اب میں اپنی منزل پہ جب پہنچ جاؤں گا تو وہاں تو میں سیدھے طریقے سے نماز نارمل طریقے سے پڑھ سکوں گا. تو اس شخص کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی قضا نمازیں پڑھے. لیکن وضوء جبیرہ تیمم ہی کی طرح کا مسئلہ ہے کہ وضوء جبیرہ ایک اتنا مکمل وضو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کا وضوء جبیرہ ہی ابھی چل رہا ہے اور زخم جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے اور ہم مثلا وضوء جبیرہ ہمارا چل رہا تھا، مگر ہم نے ظہر عصر کی نماز وضوء جبیرہ سے پڑھی اور ابھی ہمارا وضو ٹوٹا نہیں تھا، یہاں تک کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نے پٹی کھول کے دیکھا زخم بالکل صحیح. کیا ہم پر واجب ہے کہ مغرب و عشاء کے لیے نارمل طریقے سے وضو کریں؟ جی نہیں. وضوء جبیرہ آپ کو مکمل فائدہ وہی دلوائے گا، یہ ایک مکمل وضو ہی سمجھا جائے گا. یعنی وہی وضوء جبیرہ جو پہلے چلا آ رہا تھا اسی سے آپ اگلی نماز مغرب عشاء بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ اب نئی نماز جو ہے پڑھی جائے. تو چھوٹے موٹے اختلافات علماء اور مجتہدین کے اس سلسلے میں ہیں، لیکن فی الحال ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں.
اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وضو جبیرہ والا شخص جو ہے کیا اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں نماز میں دیر ہی کرنا، اول وقت نہیں پڑھ سکتے. مثلا ٹھیک ہے اس وقت پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کراچی کے نلکے پانی کھولا، اس میں سے ہوا آ رہی ہے، ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے، مثلا پانی اس وقت ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ہے امید ہے کہ بعد میں چند گھنٹوں کے بعد پانی آ جائے گا نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے. تو یہ شخص آپ کو پتا ہے کہ یہ اول وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ یہ کہے کہ بھئی میرے پاس اس وقت پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ابھی 1 بجے آ چکا ہے تو میں اسی وقت جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لوں. نہیں، اس کی اجازت نہیں. یعنی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ آ جائے. ہاں اگر آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں پانی آئے گا ہی نہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا، تیمم مجھے کرنا ہی پڑے گا، تو ایسے شخص کو پھر اجازت مل جاتی. اسی طریقے سے مثلا اگر کسی شخص کے کپڑے نجس ہیں اور ابھی فی الحال کپڑا پاک کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں، اب چلیں مردوں کے لحاظ سے تو چلیں ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اوپری لباس کو اتار کے بھی مثلا نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی، لیکن عورتوں کا ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ جس سے ان کو اپنا سطر چھپانا ہے وہی چیز مثلا اس پہ خون لگا ہوا ہے یا وہ نجس ہو گئی ہے مثلا، تو ایسے شخص کو انتظار کرنا پڑے گا یہاں تک کہ بالکل قضا ہونے کا قریب وقت آ جائے. پھر اس کا ایک الگ مسئلہ ہوگا کہ یہ نماز کیسے پڑھے، لیکن بہرحال اس کو یہ اول وقت نہیں پڑھ سکتا یہ والا شخص نماز. یا مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور ٹرین رکی نہیں رہی اور ہمیں پتا ہے کہ جناب یہ چلتی رہے گی یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے قضا ہو جائے گا ہمارا. تو پھر یعنی اگر معلوم ہے کہ ٹرین جو ہے وہ چند گھنٹے بعد رک جائے گی، مثلا اب ایسا نہیں ہوتا کہ ٹرین مسلسل 6 یا 8 گھنٹے تک اس طرح سے چلتی رہے کہ ایک جگہ بھی کہیں سٹاپ اوور اس کا نہ ہو اور ہمیں پتا ہے کہ جناب اب تو ہمیں بیٹھ کر ہی یا ہلتی ہوئی حالت ہی کے اندر نماز پڑھنی. نہیں، اگر کہیں تھوڑی دیر کا بھی موقع مل رہا ہے اور ٹرین تو آپ کو انتظار کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ آپ بالکل اب یہ ہو جائے کہ اب ٹرین رکی نہیں رہی اور جناب یہ میری نماز قضا ہو جائے گی، پھر اس ہلتی حالت کے اندر ہی آپ نماز پڑھ لیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی 1 بجے ٹرین جو ہے چل رہی ہے مسلسل اور آپ کہیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا میں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھوں. نہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد ٹرین رکے گی، اس وقت تک کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، اب کیا یہ جو وضو جبیرہ والا شخص ہے کیا اس کو اختیار ہے کہ اول وقت نماز پڑھ سکے؟ تو وہی والا مسئلہ یہاں پر بھی ہوگا کہ وضو جبیرہ والا شخص، اگر زیادہ تر علماء کا میں نظریہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی صحت یابی سے مایوس ہے تو یہ اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ اتنا زیادہ میرا زخم ہے، یہ کہاں چند گھنٹوں کے اندر صحیح ہوگا، یہ جبیرہ تو بندہ ہی رہے گا. اس شخص کو اجازت ہے کیونکہ یہ اپنی صحت یابی سے مایوس ہے کہ ابھی تو کئی دن لگیں گے زخم کو صحیح ہونے میں، تو اسی پٹی کے اوپر ہی وضو جبیرہ کر لیا جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور اس کا امکان ہو کہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں یعنی کہ نہیں، وضو جبیرہ والا شخص بھی اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ اگر اس زخم صحیح ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ لو. یعنی ہم نے شام کے وقت کھول کے دیکھا تو پتہ چلا زخم تو صحیح ہو چکا تھا، وہ کہتے ٹھیک ہے اول وقت میں تم نے وہ جو نماز پڑھ لی وہ ٹھیک تھی، لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ نماز کو پڑھ لو. اچھا، اب یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو کہ اپنی صحت یابی سے مایوس، جیسے بہت سارے ایسے زمین گیر قسم کے مریض ہوتے ہیں، اب انہیں پتا ہے کہ اب بہت مشکل ہے کہ بلکہ ان کے دل کو یقین ہوتا ہے کہ اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، اور اسی طرح سے ہی بیٹھے بیٹھے مثلا اب ایسے اشخاص کو اجازت ہے کہ بیٹھ کے بھی اپنی نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب اگر ایک ہی ہاتھ پر کئی جبیرہ ہوں، بلکہ یہ تصویر اس کے لیے زیادہ مناسب ہوگی، کبھی کسی جگہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے کہ متعدد جگہوں کے اوپر اگر جبیرہ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں تو پھر اس میں وہی طریقہ ہوگا کہ جہاں اچھا اگر ان کو ہٹانا ممکن ہے تو وہی دماغ میں رکھیے گا کہ اگر ہٹانا ممکن ہے، زخم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو نارمل طریقے سے وضو کرنا، ان سب کو ہٹائیے. لیکن اگر ہٹانا ممکن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں زخم کے لیے نقصان دہ ہے، پٹی کو نہیں ہٹانا چاہیے، عقلاء مذمت کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات نے منع کیا ہوا ہے کہ بالکل ایسا نہیں آپ کریں ورنہ زخم کو نقصان پہنچے گا، تو جو نارمل حصے ہیں ان کو نارمل طریقے سے دھوئیے، جہاں بیچ میں جبیرہ آ جائے اس پہ پٹی کے اوپر ہاتھ پھیریے، پھر جہاں نارمل حصہ آ جائے اسے نارمل طریقے سے دھوئیے پانی سے،
پھر جہاں پٹی کا حصہ آ جائے پھر اس کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتی ہوئی جائیے اور یہاں تک کہ پورا وضو اس طرح سے کرنا ہے. جو نارمل ایریاز ہیں انہیں نارمل طریقے سے دھونا ہے. جہاں بیچ میں جبیرہ آ جائے چاہے متعدد جبیرہ کیوں نہ بندھے ہوئے تو اس میں ان جگہوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے جانا. اچھا ایک بات اب دماغ میں اور رہے, دیکھیے جو اعضاء دھونے والے اعضاء ہیں ان پہ جو جبیرہ بندھا ہوتا ہے ان پہ بھی آپ کو ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے, اور جو مسا والے اعضاء پہ جو جبیرہ بندھا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کو ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے. لیکن دونوں ہاتھ پھیرنے میں 7 فرق ہیں بڑا. لیکن آپ کہیں گے جب میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے تو وہی فرق ہیں جو خود اصل وضو کے فرق ہیں. جو دھونے والے اعضاء پہ جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے, جو مسا والے اعضاء پہ جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یہ تو اصلاً وضو ہی کے فرق ہیں. لیکن ایک دماغ میں ایک چیز آپ کے آ جائے کہ دیکھیے جو آپ ہاتھ پھیریں گی دھونے والے اعضاء پر اگر جبیرہ بندھا ہو تو اس پہ بھی آپ کو ہاتھ پھیرتے ہوئے جانا ہے. مسا والے اعضاء کے اوپر جو جبیرہ بندھا ہے اس پہ بھی ہاتھ پھیرنا ہے. لیکن فرق کہاں کہاں ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مثلا جیسے دھونے والے اعضاء کے اوپر, یہ تو شاید غالباً پاؤں ہے, لیکن مثلا اگر کسی شخص کا ہاتھ ہوئے تو دھونے والے اعضاء میں اوپر سے نیچے کی طرف آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے, اوپر سے نیچے, کیونکہ آپ ہاتھ جب دھوتی ہیں تو ہمیشہ ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آتی ہیں. لیکن مسا والے اعضاء میں جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے اس میں آپ اوپر سے نیچے کی طرف بھی کر سکتی ہیں. جیسے سر میں آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سے نیچے بھی صحیح ہے, نیچے سے اوپر بھی صحیح ہے. لیکن دھونے والے اعضاء میں اوپر سے نیچے ہی دھویا جائے گا, نیچے سے اوپر نہیں ہاتھ پھر نہیں پھیر سکتے پٹی کے اوپر بھی. یہ تو اصلاً خود وہی وضو کا فرق ہے. تو ایک تو فرق یہ ہو گیا. اچھا دھونے والے جو اعضاء ہیں ان میں آپ پانی کہیں سے بھی لے سکتی ہیں, نل سے بھی پانی لے کے اور ہاتھ کو گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر سکتی ہیں آپ. لیکن مسا والے جو اعضاء ہیں ان میں ہاتھوں کی پہ جو موجود تری ہوتی ہے اسی سے فقط سر کا مسا ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا اور اس کے بعد ہاتھوں کو الگ کیا, اب آپ کو سر کا مسا کرنا ہے اور سر کے اوپر مثلا پٹی بندھی ہوئی, یا پاؤں کا مسا کرنا ہے, پاؤں پہ پٹی بندھی, تو جو ہاتھوں کو دھونے کے بعد الگ ہونے کے بعد جو تری ہاتھوں پر رہ جاتی ہے اسی سے ہو سکتا ہے. لیکن جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دھونے والے اعضاء میں جو ہم ہاتھ پھیر رہے تھے اس میں رطوبت ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. نل سے لے لیجیے, نل میں پانی آپ نے لیا, ہاتھوں کو گیلا کیا اور اس کے اوپر پھیر لیا. لیکن مسا والے اعضاء پہ جو ہاتھ پھیرا جائے گا اس میں جو آلریڈی ہاتھوں کے اوپر جو رطوبت ہے اسی سے ہی یہ ہاتھ پھیرا جائے گا. اچھا دھونے والے اعضاء جو ہیں, اچھا ہاں یہ بات اس میں اور بتا دی جائے کہ جو دھونے والے اعضاء ہیں اس میں کسی طرح بھی ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے. چاہے تو آپ انگلیاں دھونے والے اعضاء پر جو جبیرہ بندھا ہے اس پہ انگلیوں سے چاہے ہاتھ پھیریں, چاہے ہتھیلی سے ہاتھ پھیریں, چاہے ہاتھ کی پشت سے ہاتھ پھیریں, چاہے کلائی سے ہاتھ پھیر لیں. لیکن مسا والے اعضاء میں آپ کو پتا ہے کہ صرف آپ کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کی ہتھیلیاں یا انگلیاں صرف اس سے ہو سکتا ہے. کلائی سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ کلائی سے سر کا مسا نہیں ہو سکتا. لیکن دھونے والے اعضاء میں جو ہاتھ پھیرا جائے گا, دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ ہاتھ کو پھیرنا ضروری ہے وضو جبیرہ میں. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ بس وہ پٹی کو ڈائریکٹ ہی ہم نے نل کے نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر سے پانی گزر گیا. نہیں, یہ نہیں چلے گا, ہاتھ کو پھیرنا ضروری ہوگا. اچھا وہ یعنی جو کوئی چیز پھیرنی ضروری ہے آپ کو, اب یا چاہے تو آپ ہاتھ کی پشت سے پھیریں, ہتھیلی سے پھیریں, انگلیوں سے پھیریں, انگلیوں کے سرے سے پھیریں, چاہے جو ہے وہ اس سے پھیر لیجئے, کلائی سے پھیر لیجئے, چاہے کوہنی سے پھیر لیجئے, مرضی آپ کی. دھونے والے اعضاء میں کسی طرح سے بھی آپ کو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے, چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو, چاہے کلائی کے ذریعے ہو, چاہے کلائی کی پشت سے ہو. لیکن جو مسا والے اعضاء پہ جو آپ ہاتھ پھیریں گی اس میں فقط یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں آپ کے جو نارمل طریقے جس طرح آپ مسا کرتی ہیں اسی طریقے سے مسا اس کے اندر بھی کیا جائے گا. بس وہ یہ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہاتھ کی پشت سے بھی جو ہے وہ سر کا مسا وغیرہ ہو جاتا ہے, لیکن کلائی سے جیسے کہ آپ کو اجازت نہیں ملی تھی. اچھا مسا والے اعضاء میں نہیں, دھونے والے اعضاء میں آپ کو اتنا گیلا ہاتھ پھیرنا ہے, اتنا گیلا ہاتھ پھیرنا ہے, مستحب ہی ہے, مستحب کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ دھلنے کے مشابہ ہو جائے.
یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بس آپ کا ہاتھ گیلا تھا، آپ پٹی کے اوپر پھیرتی چلی گئی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو دھونے والے اعضاء پر اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیرنا ہے، چاہے آپ بار بار نل میں گیلا کریں، ہاتھ کو بار بار نل میں گیلا کریں اور پھیرتی جائیں، اس طرح سے اس کو ہاتھ پھیرنا ہے کہ وہ دھلنے کے مشابہ ہو جائے۔ اور مسا والے جو اعضاء ہیں ان پر جو ہاتھ پھیرا جائے گا وہ تو وہی ہاتھ کے اوپر جو بقیہ تری رہ جاتی اس سے ہوگا، یعنی وہ مسا جس طرح نارمل مسا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوگا، لیکن صرف ایک مستحب والا فرق تھا، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اچھا، دھونے والے اعضاء پر اگر مکمل پٹی بندی ہوتی ہے تو پھر دونوں چیزیں کرنا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ جناب وضوء جبیرہ بھی کریں اور تیمم بھی کریں، لیکن اگر مسا والے اعضاء پر مکمل پٹی بندی ہو تو فقط تیمم کا موقع ہوتا ہے، پھر وضوء جبیرہ نہیں کرنا ہوتا۔ دیکھیے بہت مجھے پتا ہے کہ مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، لیکن سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ اپنے نوٹس بنائیں گی، ابھی اتنا سمجھ نہیں بھی آئے تو زیادہ پرواہ کی بات نہیں ہے، اب گھر جا کے بار بار پڑھ کے سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ جو دھونے والے اعضاء ہیں، نہیں یہ تو خیر جیسے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تو بیان ہو گیا، ابھی دھونے والے جو اعضاء ہیں اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ہاتھ کو حرکت دیں جو اوپر ہاتھ پھیر رہی ہیں، چاہے نیچے والے ہاتھ کو حرکت دے دیں پٹی پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ یہ زیادہ تر مجتہدین یہی بات کہتے ہیں کہ دھونے والے اعضاء میں جو آپ ہاتھ پھیرتی ہیں نا پٹی کے اوپر، تو جو جس سے آپ ہاتھ پھیری ہیں چاہے تو آپ اس کو حرکت دے دیں، یا اوپر والے ہاتھ جو ہے جو پھیر رہی ہیں اس کو اسٹل رکھیں، اور جو نیچے جس پہ جبیرہ بندھا ہے اس کو حرکت دے دیں، آپ مرضی ہے آپ کی، دونوں طرح آپ کو اختیار ہے۔ البتہ آقا خود فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ دھونے والے اعضاء میں بھی ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے، پٹی کو کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، لیکن زیادہ تر مجتہدین یہ بات کہتے ہیں کہ دھونے والے اعضاء میں آپ کو اختیار ہے، چاہے ہاتھ کو حرکت دیں چاہے نیچے پٹی کو حرکت دیں، آپ کی مرضی ہے آپ کی۔ دھونے والے اعضاء میں آپ کو اختیار ہے، نارملی بھی دیکھا جائے تو یہ اختیار آپ کو نارمل وضو کے اندر بھی ہے، لیکن جو مسا والے اعضاء ہیں اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہی کو حرکت ہونی چاہیے، پٹی کو کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا سر پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سر پہ ہم نے ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ کو اسٹل رکھا اور سر کو حرکت دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے ہاتھ کو اسٹل رکھا اور پاؤں کو حرکت دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاتھ ہی کو حرکت ہونی چاہیے، پاؤں اور سر کو کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک فرق ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو خود دھونے والے اعضاء ہی کا فرق ہے، تو یہ ایک دماغ میں یہ چیز رہے۔ اچھا، جو دھونے والے اعضاء ہیں ان میں ذرے پر سے ہاتھ گزر جائے پٹی کے اوپر سے، ذرے پر سے سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ خالی نہ رہ جائے، جو کہ دھونے والے اعضاء میں بھی ہوتا ہے، بس وہ اس وسواس کا شکار نہ ہو کہ پٹی کے درمیانی حصوں کے اندر انگلی گھسانے کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پٹی کے ظاہری جو اوپری حصہ ہے اس پہ ذرے پہ سے ہاتھ گزر جانا چاہیے، لیکن مسا والے جو اعضاء ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک انگلی سے بھی آپ چاہیں تو پورے عضو کے اوپر جو ہے مسا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایک انگلی بھی اگر پاؤں کے اوپر پھیر لیں یا ایک انگلی بھی اگر سر کے اوپر پھیر لیں تو وہ کافی ہو جاتی۔ تو دیکھا جائے تو اصلاً وضو ہی کا فرق ہے، لیکن یہی والا فرق جو ہے مسا والے اعضاء کے اندر بھی جو ہے چیز پائی جاتی۔ اچھا، اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3:30 بجے تک کا وقت ہے، لیکن چلیں تیز رفتاری سے آگے ہم گزرتے ہیں۔ اچھا، اب بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جب آپ توضیح المسائل پڑھیں گی، یعنی میرا اپنا تو اندازہ یہ کہ توضیح المسائل سے بہت مشکل ہے کہ آپ وضوء جبیرہ کے مسئلے کو سمجھ سکیں، بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ علماء میں چند اختلافات چلے آ رہے ہیں کہ اس موقع پر ہم وضوء جبیرہ کریں یا تیمم کریں۔ چند باتیں، چلے میں کچھ باتیں ذکر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبیرہ جب مقدار عرفی سے زائد ہو جائے، دیکھا جائے تو بالکل ہاتھ پہ ذرا سا کٹ تھا، لیکن جناب آپ نے اتنی بڑی پٹی اس کے اوپر پوری انگلی کے اوپر باندھ لی، یہ تو مقدار عرفی، یعنی جتنا پٹی بندی، دیکھا جائے تو چھوٹے سنی پلاس سے بھی کام چل جاتا، ذرا سا کٹ لگا تھا، جو چھری وغیرہ میں کٹ لگ جاتا ہے، اس میں پوری انگلی کے اوپر جبیرہ باندھنے کی کیا ضرورت تھی آپ؟ تو دیکھیے اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہٹا سکتے ہو تو ہٹائیے اس کو، یہ نہیں چلے گا۔ جبیرہ مقدار عرفی سے اتنا بڑا نہیں بن سکتا کہ معمولی سے کٹ ہے، معمولی سے پاؤں پہ کٹ آیا اور پورے پاؤں پہ جبیرہ باندھ کے آپ بیٹھے ہوں،
ہاتھ کے اوپر آیا اور کلائی, پوری کلائی جبیرہ کے اندر, اتنی پٹیاں باندھی ہم نے کہ پوری کلائی جو ہے جناب جبیرے کے اندر آ گئی. نہیں, جبیرہ مقدار عرفی سے بہت زیادہ زائد نہیں ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہے اور پٹی کو کھولنا ممکن ہے تو کاٹیے, ہٹائیے پٹی کو, اور فقط اس جگہ پر کی حد تک جبیرہ کو رہنا چاہیے جہاں تک کہ وہ زخم. بس یہ کہ ظاہر ہے زخم کے اطراف میں تھوڑی بہت جگہ پہ اور پہ پٹی باندھتے ہیں تاکہ وہ زخم بالکل محفوظ ہو جائے, لیکن صرف ایک معمولی سے کٹ کے لیے اتنی بڑی انگلی کے اوپر پورا جبیرہ باندھ دیا تو اس کو ہٹانا پڑے گا. لیکن اگر پٹی نہیں ہٹ رہی, یا مثلاً کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پٹی چپک گئی, جس طرح زخم پہ چپک جاتی ہے, اب اگر ہم پٹی کو زائد جبیرے کو ہٹانا چاہیں گے جو مقدار عرفی سے زائد ہو گیا ہے تو زخم کو نقصان پہنچے گا مثلا. تو ایسے موقع پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وضوء جبیرہ کا موقع ہے, کچھ کہتے ہیں تیمم کا موقع ہے. تو ایسا بھی اگر کبھی ہو جائے تو آپ دونوں ہی چیزیں کر لیں, وضوء جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں, کیونکہ علماء میں اس میں اختلاف چلا رہا ہے کہ جبیرہ اگر مقدار عرفی سے بہت زیادہ بڑا آپ نے باندھ لیا تو اس موقع پر آپ کا فریضہ کیا ہے. اچھا, ایک تو چیز ہو گئی ہے. اچھا, اب اگر کوئی چیز چپک گئی اور ہٹ ہی نہیں رہی, کوئی چیز چپک گئی ہے اور نہیں ہٹ رہی, اگر وہ دوا ہی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ زیادہ تر مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ چپکی ہوئی چیز اگر دوا ہے تو وہ ہمیشہ جبیرہ ہی شمار ہوگی, یعنی وضوء جبیرہ ہی کا موقع ہے, جبیرہ ہی وضوء جبیرہ ہی کرنا ہے. چپکی ہوئی چیز, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ نے اس طرح سے کوئی کریم لگائی ہوئی, ایک تھک سی لیئر اس کے اوپر آ گئی, یعنی چپکی ہوئی جو بھی اگر کوئی چیز ہے اگر وہ دوا ہے تو یہ تو وضوء جبیرہ ہی کا موقع ہوتا ہے. لیکن اگر چپکی ہوئی چیز غیر دوا ہے, مثلا نیل پالش ہے, یہ غیر دوا ہے. ایلفی آپ کسی جگہ لگا رہی تھی اور ایلفی آپ کے ہاتھ پر چپک گئی, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی لیئر سی بنا دیتی ہے جو پانی کو پہنچنے نہیں دیتی. تارکول چپک گیا ہاتھ سے اور ہٹ ہی نہیں رہا ہے. تو یہ چپکی ہوئی چیز اگر غیر دوا ہے تو پھر یہاں علماء کچھ یہ بات بیان کرتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضوء جبیرہ ہی کا موقع ہے, کچھ کہتے ہیں تیمم کا موقع ہے. تو اگر کبھی ایسا موقع آپ کے ساتھ آ جائے کہ اس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں, اتنی دیر تک ہم بیٹھے ہوئے نیل پالش ریموور سے نیل پالش اگر ہٹائیں گے تو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے مثلا, ویسے تو اس کو ہٹانے کی کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو ہٹائیے, لیکن اگر ہٹانا ممکن نہیں ہے, یا مثلا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایلفی کو لے کے چھری یا کوئی ایسی چیز سے رگڑتے یہاں تک کہ ان کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں اور خون نکل آتا ہے, کھال کو کاٹتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایلفی چپکی رہ جاتی. تو کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ چپکی ہوئی چیز جبیرہ ہی کے حکم میں ہوتی ہے, چاہے وہ دوا ہو یا غیر دوا. کچھ کہتے ہیں نہیں, یہ دوا کے حکم میں نہیں ہے, غیر دوا ہے, لہٰذا یہ تیمم کا موقع ہے. تو بہرحال ایسے کوئی موقع آپ کے ساتھ آ جائے تو آپ وضوء جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں, اس چکر میں نہ پڑیں. ذرا سی دیر کا تو چند سیکنڈ ہی کی بات ہوگی کہ تیمم بھی ہو جائے گا اور دونوں, تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنا فریضہ شرعی ادا کر دیا. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے دیکھیے جلدی امراض ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو چلیں ایک الگ ایک بات ہوئی, لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ زخم اعضائے وضو پر نہیں ہے لیکن اعضائے وضو کے قریب ترین کسی جگہ پر, اور اگر ہم پانی ڈالیں گے نارمل اپنے عضو کے اوپر, لیکن وہ پانی نقصان کر سکتا ہے جو اعضائے مثلا کوہنی کے قریب کہیں کوئی زخم ہے. ویسے تو ہم پانی ڈال رہے ہیں کوہنی پر, لیکن ہو سکتا ہے پانی کوہنی سے نکل کے اس زخم تک چلا جائے, تو وہ اس کو نقصان کر سکتا ہے جو اعضائے وضو کے قریب ترین جو جگہ جس پر زخم ہے. کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ یہ جبیرہ کا موقع ہے, کچھ کہتے ہیں تیمم کا موقع ہے. تو لہٰذا ایسے موقعوں پر بھی کہ جب اعضائے وضو پر کوئی زخم نہ ہو لیکن قریب ترین علاقے پر ہو اور وہ زخم کو وہ پانی نقصان کر سکتا ہو, تو اس موقع پر بھی آپ وضوء جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں. یہ ذرا ہاں چلیں اس میں تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل باریکی ایک اور آ رہی ہے, لیکن اس مسئلے کو فی الحال چھوڑ دیں. اس کو اب آ جائیے, اس کے بعد ہوتا ہے آنکھ کا جس کا آپریشن ہوا. یہ افراد, ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ, میں ابھی وہ ڈسکس نہیں کر رہا. سجدے میں جب یہ جاتے ہیں, رکوع میں جھکتے ہیں, تو اس موقع پر یہ نماز کیسے پڑھیں گے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ہم بعد میں کبھی اور کسی وقت ڈسکس کریں گے. لیکن اگر کسی شخص کی آنکھ کا آپریشن ہوا, کچھ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر
دونوں چیزیں کی جائیں, وضو جبیرہ بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے. کچھ کہتے نہیں تیممی کا موقع ہے تو اس موقع پر بھی آپ دونوں ہی کر لیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی موقع پیش آ جائے کہ اس کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہو, آنکھ کا آپریشن ہوا ہو, تو یہ دونوں ہی کام کر لے تو یہ احتیاط سے زیادہ قریب ہو جائے گا. اس پیچیدگی میں جانے سے آپ بچ جائیں گی کہ آپ کا مرجع اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور احتیاط واجب میں کہاں رجوع کرنا ہے وغیرہ. دونوں چیزیں کر لیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اعضائے وضو نجس ہیں اور پاک نہیں ہو سکتی. مثلا اگر اس کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے یا خون اس طرح سے خون جم گیا جس کو ہم اکھاڑ نہیں سکتے, تکلیف بہت زیادہ ہوگی, تو اس میں بھی دونوں ہی کام کر لیں احتیاط واجب کی بنا پر, کیونکہ زیادہ تر علماء کی احتیاط واجب ہے. تو بہرحال اس موقع پر وضو جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں. اگر اعضائے وضو نجس ہیں اور پاک نہیں ہو سکتے, مثلا خون اس طرح سے آ کر چپک گیا ہے ہاتھ کے اوپر, تو یہ چپکا ہوا جو خون ہے اور اس کو ہٹانے جائیں گے تو زخم کو نقصان کرے گا, تو اس موقع پہ وضو جبیرہ بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں. اچھا, اب بعض اوقات تیمم میں اگر اعضائے وضو ہی کے اوپر, اعضائے تیمم ہی کے اوپر اگر جبیرہ بندھا ہوا ہے تو تیمم جبیرہ کرنا ہوتا ہے. سارے مسئلے غسل جبیرہ کے بھی وہی ہیں, بس یہ ہے کہ غسل جبیرہ کے اندر وہ شخص جو ہے غسل ارتماسی نہیں کر سکتا, تو اس کو ہمیشہ جبیرہ والے شخص کو ہمیشہ جو ہے وہ ترتیبی ہی غسل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب جلدی ہم ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اب ذرا ہم تیز رفتاری سے آگے جائیں گے کہ کیا اسراف, وضو کے پانی میں اسراف کرنا وضو کو باطل کرتا ہے؟ دیکھا جائے تو وضو جبیرہ کے اچھے خاصے مسئلے ہم نے مکمل کر دیے. اب چھوٹے چھوٹے کچھ جزیات رہ گئیں وضو کے مسائل کی, کہ کیا وضو کے پانی میں آپ نے دیکھا کہ اسراف, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ وضو کے پانی میں اتنا پانی بہانا, اتنا بہت زیادہ پانی بہانا, نل مسلسل کھلا ہوا ہے, تو بہت سے حالات میں حرام بھی ہو جاتا ہے مثلا. تو کیا اس سے وضو بھی باطل ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں, اس سے اسراف کا تو گناہ مل سکتا ہے لیکن وضو باطل نہیں ہوتا. پھر ایک سوال یہ بھی دماغ میں ہوتا ہے کہ کیا کئی نیتیں کر کے ایک وضو کیا جا سکتا ہے؟ مثلا تلاوت قرآن کی بھی ہماری نیت ہے, نماز کی بھی ہمیں پڑھنی ہے, اس سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک بھی ہو جائیں, طاہر بھی ہو جائیں, طہارت کے لیے ہم کر رہے ہیں مثلا وضو. تو کیا کئی نیتیں اگر ہم کر لیں اور وضو ایک ہی کریں تو کیا سب کا ثواب ہمیں ایک ساتھ ہی مل جائے گا؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, سارے وضو, اگر آپ یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے تلاوت قرآن کی نیت سے الگ وضو کرو اور نماز کی نیت سے الگ وضو کرو اور طہارت کی نیت سے مثلا الگ وضو کرو, نہیں, جتنی بھی چاہیں نیتیں آپ اس میں جمع کر لیں اتنے ہی زیادہ آپ کو وضوؤں کا ثواب مل جائے گا, چاہے وضو ایک ہی کیوں نہ کریں. اچھا, اب ایک مسئلہ تھا کہ کیا چہرے اور ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا یہ وضو کو باطل کرتا ہے؟ اس سے پہلے یہ چیز پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ چہرے اور ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا یہ حرام تو ہے, لیکن حرام ہونے کے باوجود کیا یہ وضو کو باطل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وضو کو باطل نہیں کرتا. اچھا, لیکن اب یہاں ایک ٹیکنیکل باریکی پیدا ہوگی کہ آپ نے جو تیسری دفعہ ہاتھ کو دھویا, چلے چہرے میں تو نہیں آ رہا یہ مسئلہ, لیکن 3 دفعہ اگر آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا تو اب جو آپ سر کا مسح کرنے جائیں گی تو ہاتھوں کے اوپر ایک حرام پانی آ گیا یا غیر وضو کا پانی آ گیا. تیسری دفعہ دھونا مشروعیت تو نہیں رکھتا تھا, یہ تو حرام آپ نے ایک کام کیا تو اس حرام اقدام کا پانی آپ کے ہاتھ پہ آ گیا, تو اس سے اب سر کا مسح نہیں ہو سکتا. جب سر کا مسح نہیں ہو سکتا تو آپ کا وضو غلط ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ 3 دفعہ ہاتھ دھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے کیونکہ اس پانی سے سر کا مسح نہیں ہو سکتا. دیکھیے, بعض اوقات ہم نے مثلا دائیں ہاتھ 3 دفعہ دھو لیا تھا لیکن مثلا بائیں ہاتھ نہیں دھویا تھا, تو ٹیکنیکلی یہ کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ آقا سیستانی, امام خمینی یہ بائیں ہاتھ سے بھی جو ہے سر کے مسح کی اجازت دیتے ہیں, لیکن پاؤں کے مسح میں پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اگرچہ نتیجہ بہرحال یہی نکل رہا ہے کہ آپ کا وضو آگے چل کے, کیونکہ حرام پانی جو اس کے اوپر آ گیا یہ غیر وضو کا پانی آ گیا, اس سے نہ سر کا مسح ہو سکتا ہے نہ پاؤں کا مسح ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بہرحال ٹیکنیکلی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس سے وضو باطل. جیسے چہرے کے متعلق, چہرے پر اگر 3 دفعہ آپ نے چہرہ دھو لیا تو حرام پانی چہرے پر آ گیا, تو ابھی اگر ہمارا ہاتھ اس حرام پانی سے نہیں ٹکرایا تو ہم سر کا بھی مسح کر سکتے ہیں, پاؤں کا بھی مسح کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو خیر ہم نے ہاتھوں ہی کوئی دھویا تھا تو نارمل پانی تھا.
ہاتھوں کے بس مسح کے اندر ہاتھوں کو دھونے میں جو 3 دفعہ دھویا ہے اس سے صرف مسح کا مسئلہ پیدا ہوگا، ورنہ چہرے کو 3 دفعہ دھویا تو یہ حرام تو ہے، گناہ تو آپ کو ملے گا، مشروعیت تو نہیں رکھتا ہے، لیکن اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں ٹیکنیکل بحثیں بھی ہوتی ہیں، اس کو ابھی جانا ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب اگر یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا بہت سے لوگوں کا وضو کافی دیر تک بھی چلتا رہتا ہے، بہت سے لوگوں کا وضو مثلا آپ نے 2 گھنٹے پہلے وضو کیا، اس کے بعد آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس کے بعد مثلا میں واش روم گئی تھی یا نہیں گئی تھی، 60-70% دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں واش روم گئی تھی اور میں نے وضو توڑنے والا وہاں پہ مجھ سے کوئی کام ہو گیا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اگر یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، اس کے بعد شک ہونے لگے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو آپ یہی سمجھیں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، چاہے دل میں 20-30% خیال یہ آ ہی رہا ہو کہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن جو زیادہ پہلو ہے اس کے مطابق پھر یہی کہ آپ یہی سمجھیں کہ میرا وضو ابھی تک برقرار ہے اور نہیں ٹوٹا، اگر شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا سر کا مسح چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، سر کا مسح چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہی ہے کہ کچھ مقامی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی احتیاط کر لی جائے کہ سر کو ساکن بھی رکھیں، لیکن بہرحال اس احتیاط کی جو مسائل فقہ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں الگ سے اس احتیاط کو کہیں ذکر نہیں کیا، لیکن بہت سے علماء اس کو منع کرتے ہیں، تو بہرحال احتیاط کر لیں تو اچھا ہی ہے، لیکن بہرحال سر کا مسح چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا دوران وضو کچھ کھانے پینے کی اجازت ہے؟ مثلا ہم وضو بھی کرتے جا رہے ہیں اور چیونگم بھی کھاتے جا رہے ہیں، کوئی اور چیز کسی نے ہمارے منہ میں مثلا مٹھائی ڈال دی، ہم وہ بھی کھا رہے ہیں، تو کھانے پینے سے بھی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دوران وضو بھی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت نامحرم کے سامنے وضو کرے تو کیا اس کا وضو باطل ہے؟ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ نامحرم کے سامنے اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے، مثلا نامحرم سامنے موجود ہے اور وہ جیسے بہت سارے ہم نے مثالیں دی تھی، سفر حج پہ جا رہی ہے، سفر زیارات پہ جا رہی ہے، بس کسی جگہ پہ رکی ہے، لوگوں کا مجمع لگ گیا واش روم کی طرف، اب بس چل پڑے گی، جلدی جلدی نماز پڑھنا ہے، وضو کہاں ہے عورت کرے، مرد سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہیں عورتیں وضو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہی ہیں، اچھا یا مثلا جو ہے وہ پاؤں کے مسح کے وقت جو ہے وہ پاؤں کو کھول رہی ہیں نامحرم کے سامنے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ عمل حرام تو ہے کہ اس نے کیوں ان چیزوں کو نامحرم کے سامنے کھولا، لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، وضو باطل نہیں ہوتا تو کیا یہ وضو کرتی رہے؟ نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں، لیکن یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب واقعی یعنی اس نے اگر اس طرح کا کوئی وضو کر لیا، پھر کسی نے اس کو بتایا کہ ارے بھائی یہ تم نے کیا کیا، تو اب اس کے لیے واجب نہیں کہ دوبارہ صحیح طریقے سے وضو کر کے آئے، لیکن بہرحال یہ ایک ضرور ہے کہ ایسے موقع پر اس حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے پردے کی حفاظت کے لیے اس موقع پر تیمم کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع پیش آ گیا ہو کہ یہ اس طرح سے اب کسی عورت کو پتہ چل رہا ہے اور اس طرح سے وضو کر چکی ہے پہلے، تو اب واجب نہیں ہے کہ یہ دوبارہ صحیح طریقے سے وضو کر کے ان تمام نمازوں کی قضا کرے جو اس نے اس وضو جو نامحرموں کے سامنے کیا تھا، اس سے جو نمازیں پڑھی تھیں ان کو دوبارہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں۔ یہ عمل حرام تو ہے لیکن وضو کو باطل نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کیا حاشیہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ مثلا قرآن کا جو حاشیہ ہے اطراف میں آپ نے قرآن جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا، تو حاشیہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، بس صرف حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، مثلا کسی نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کو بہتر تو ہے، ثواب تو ہے، لیکن بہرحال قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے بھی وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، جو آیات کے جو درمیان جو صفحہ ہوتا ہے جہاں حروف نہیں ہیں، بغیر وضو ان درمیانی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی ہاتھ لگا سکتے، صرف حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں جو خالی جگہ جہاں پہ وہ آیات نہیں ہیں، جہاں پہ وہ آیات نہیں لکھی ہوئی، ان تمام ایریاز کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ تو حاشیے کو بھی لگا سکتے ہیں، قرآن کو بغیر وضو اٹھا بھی سکتے ہیں، اور دو آیات کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جہاں وہ آیات نہیں لکھی ہوتی ہیں قرآن کے اس صفحے پہ بھی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔
اچھا پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا جو اردو اور انگریزی ترجمہ قرآن کے ہوتے ہیں انہیں بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ مثلا کسی جگہ انگریزی ترجمہ ہمیں پتہ ہے عربی زبان کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتے، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ فقط عربی قرآن ہی کے لیے ہے، اصل میں غیر عربی تو قرآن ہوتا ہی نہیں، چاہے وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن نہیں، وہ ترجمہ ہے اس کا، تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، چاہے وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہو یا چاہے اردو میں اسی آیت کا ٹرانسلیشن، سوائے اس کے کہ اس کے اندر اللہ کے نام اور مخصوص صفات آ رہی ہوں، جیسے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو یہاں لفظ اللہ کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ کہ اللہ کے نام اور ان کی مخصوص صفات کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ جو مارکر پینس کی جو انک ہوتی ہیں، کیا یہ وضو میں رکاوٹ سمجھی جائیں گی؟ جو حتیٰ کہ چاہے وہ پرماننٹ مارکرز ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی جو جتنے بھی پین ہوتے ہیں یا جو مارکر پین بھی ہیں، یہ بھی علماء کے نزدیک یہ رکاوٹ شمار نہیں ہوتی، اور اگر یہ مارکر کی اگر کسی جگہ ہاتھ پہ کوئی لکیر وغیرہ آ گئی ہو تو اس پہ وضو ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو الگ سے اس بات کو لکھا ہے، بلکہ اپنی ایک تحقیق بیان کی ہے کہ جو جتنے بھی قسم کے پین وغیرہ ہوتے ہیں، جو کوئی لیئر وغیرہ نہیں بنا رہے ہوتے اس کے اوپر اسکن پہ، وہ کہتے ہیں تجربے سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ نہیں، تو بہرحال اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اسی طرح سے بہت سارے اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہوتی، بہت سی خواتین نے بھی سوال پوچھا تھا پچھلی دفعہ، میں نے ان کا جواب لکھ کے دے دیا نیچے کہ آئلی اسکن اتنی ہے کہ تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چہرے پر مثلا جو ہے پہلے صابن سے چہرے کو دھوئیں اور اس کے بعد پھر اس جو چہرے پر چکنائی آئی ہوئی ہے اس کو ہٹائیں اور پھر نارمل طریقے سے جو ہے اس کے اوپر وضو کریں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ چہرے کی عمومی جو اسکن کے اوپر جو نارمل چکناہٹ جو چہرے کے اوپر ہوتی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ آئلی کیوں نہ ہو چہرہ، تب بھی وہ ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ وضو کے پانی کو پہنچنے سے مانع بنے، لہٰذا اس کے اوپر بھی اس احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہی جو ہے پانی ڈال لیا جائے اور الگ سے صابن وغیرہ لگا کے اس کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے بہت سی خواتین ہیں وہ سرما یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں، کاجل یا آنکھوں کے آرائش ایسے کرتی ہیں کہ باقاعدہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک لیئر سی آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اب زیادہ تر حالات میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی لیئر باقاعدہ بن رہی ہے اور وہ وضو کے پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی تو میک اپ یہ وضو کرنے سے پہلے اس میک اپ کو ریموو کرنا پڑے گا، وہ آپ کو اس کو ہٹائیے، جو بھی آپ کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اب اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے وضو کرنے کے بعد، آپ کو یہ شک ہو کہ میں نے وضو صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وضو کرنے کے بعد اگر کسی وضو کر کے فارغ ہو گیا، اب شک ہو گیا اس کو کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا، کہیں میں نے جو ہے وہ مثلا سر کو ہلا تو نہیں دیا تھا مسح کے دوران، پاؤں کو میں نے کھینچ تو نہیں دیا تھا، ہاتھ ساکن، بہت سارے اس طرح کے شک آپ کو بعد میں آ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، وضو کرنے کے بعد کسی کو شک ہو کہ میں نے وضو صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو اس پہ توجہ نہ دیں، سمجھیں گے کہ صحیح کیا تھا۔ اچھا اس کے بعد ہے نماز کے بعد کسی کو شک ہو کہ میں نے وضو بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا ایسی نماز پڑھ لی۔ دیکھیے بہت سارے شک اس طرح سے آ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس میں زیادہ تر مجتہد جن میں عبد اللہ سیستانی بھی شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد شک ہو کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو سمجھیں گے کیا تھا، وہ نماز صحیح۔ نماز کے بعد شک ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ لی، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر کسی شخص کو دوران نماز ہی شک ہو کہ میں نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں، دوران ابھی نماز پڑھ اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں میں بغیر وضو کے تو آ کے نہیں کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے، تو کچھ علماء کہتے ہیں فتوے کی بنا پر کہ اس کی نماز باطل ہے، کچھ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دوران نماز کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا تھا بھی یا نہیں کیا تھا، نماز کو ایسی چھوڑ دے، جائے وضو کر کے آئے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور اگر کسی شخص کو نماز کے شروع کرنے سے پہلے ہی شک ہو کہ میں نے وضو بھی کیا یا نہیں کیا، اور تو یہ نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو واجب ہے کہ جائے اور وضو کر کے آئے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ شک ہو رہا ہے تو چلو ایسی نماز پڑھ لیتے، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر پیش آ جاتا۔ اچھا اگر مسح سے پہلے ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے، یہ بھی ایک مسئلہ بعض اوقات بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس میں کچھ ضمنی مسئلے اور بھی ہیں جو میں سارے مسئلے اس وقت بیان نہیں کر پا رہا،
کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا اور دوسرے لیکچر کا ٹائم ہو جائے گا، اور وہ بھی اخلاقیات کا لیکچر ہے، بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ برادر وسیم امام صاحب وہ لیکچر آپ کا لیں گے، تو بہرحال اب جلدی جلدی اس کو ہم مکمل کر لیں کہ اگر مسا سے پہلے ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر یہ مسا کا پانی خشک ہوا اور یہ موالات کے ختم ہونے کی وجہ سے خشک ہوا تھا، موالات کے ختم ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ نے خود ہی اتنی دیر لگا دی پاؤں اور سر کا مسا کرنے میں کہ وہ پانی خشک ہو گیا، تو یقیناً آپ کا وضو باطل ہے، نیا وضو کر کے آئیے۔ لیکن اگر کسی اور وجہ سے ہوا ہے، مثلا گرمی بہت زیادہ تھی، لو چل رہی تھی اور پانی جو خشک ہو گیا، تو امام خمینی تو یہ فرماتے تھے کہ اعضائے وضو میں کہیں سے بھی پانی لے لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو بھی مثلا چہرے پر ہمارے گیلاٹ ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس پہ سے پانی لے لیا، ہاتھ پر داڑھی پہ سے پانی لے لیا۔ آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں داڑھی کے علاوہ کسی اور جگہ سے پانی لینے میں اشکال ہے، داڑھی کے علاوہ۔ اور آقا خوئی کا ایک میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جناب عورتوں کی تو جیسے داڑھی ہوتی ہی نہیں ہے، یا بہت سے مرد حضرات نے بھی یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں ایسے موقع کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب یہ تو موقع اس کا ہے ہی نہیں، آپ جو ہے پانی آپ کے ہاتھ کا خشک ہو چکا ہے اور داڑھی سے ہی پانی لیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، جیسے آقا خوئی نے کہا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں رہبر معظم سے باقاعدہ استفتاء کیا گیا تھا، تو وہاں سے جواب یہی آیا تھا کہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی اور ان کے ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پانی اپنی آئی بروز سے لے، اپنی بھویں اگر گیلی ہیں تو وہاں سے ان کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے جو ہے وہ ہاتھوں پر پانی لے اور اس سے پھر سر کا اور پاؤں کا مسا کرے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس مسئلے کو تو خیر ابھی چھوڑیے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ نئے پانی سے بہرحال سر کا مسا نہیں ہو سکتا، وہ تو پچھلی دفعہ بات خیر بیان ہو گئی تھی۔ کیا جان بوجھ کر پاؤں کا 2 مرتبہ مسا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جائز تو ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے پاؤں، ایک دفعہ پورا یقین ہو گیا اس کو کہ پاؤں کا مسا میرا صحیح ہو گیا، لیکن پھر بھی احتیاطاً اگر تو کرے تو بہرحال ایسا نہیں کہ اس کی پریکٹس بنا لیں آپ کہ 2 دفعہ کریں، نہیں، ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی 2 دفعہ کر لیتا ہے تو بہرحال اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے والے جو تری ہے اس کے اوپر پاؤں پہ آ گئی اس کو پہلے خشک کر لے اور پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ پھیرے۔ اچھا، اب وضو ارتماسی جو پچھلی دفعہ ایک مسئلہ ہمارا وضو ارتماسی کا آیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں اعضائے وضو کو پانی میں ڈال دیں اور پھر بعد میں نیت کر کے پھر اس کو نکالیں، تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا شمار ہوتا ہے۔ تفصیل ہم پچھلی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو جو ویڈیو کلپ تھا اس کا دکھایا بھی تھا ہم نے کہ وضو ارتماسی کیسے کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ اس کے اندر جیسے ہاتھ کو پورا ڈال لیا جائے یا چہرے کو اس کے اندر ڈال لیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو باہر نکالتے وقت نیت کریں تاکہ اوپر سے نیچے دھونا شمار ہو، کیونکہ اگر نیت کر کے آپ نے ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈالا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو کوہنی یا پورا ہاتھ ڈال لیں اور باہر نکالتے وقت نیت کریں، یا کوہنی کی طرف سے اس طرح سے ڈالیں ہاتھ کو اور پھر کھینچتے ہوئے اس کو باہر لے کر آئیں۔ لیکن اس کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، میں کیا کروں کہ وقت باقی نہیں رہا۔ بس ایک بات یہ بیان کر دوں کہ وضو ارتماسی میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ایک ہی وضو میں چاہیں تو پورا وضو آپ ارتماسی کریں، چاہے پورا وضو ترتیبی کریں۔ ایک ہی وضو میں آپ یعنی چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ یا تو پورا وضو ارتماسی کر لیں آپ، چاہے پورا وضو ترتیبی کر لیں، یا کچھ اعضاء ارتماسی کر لیں اور کچھ اعضاء پہ جو ہے وہ ترتیبی وضو کریں۔ حتیٰ کہ ایک ہی ہاتھ ہے مثلا، اس میں کچھ حصے پہ ترتیبی طریقے سے پانی ڈالیں اور کچھ حصے پہ آپ چاہیں تو ارتماسی کر لیں، آپ کی مرضی۔ تو بہرحال چاہے آپ کو ابھی اتنا یہ مسئلہ سمجھ آیا ہو نہ آیا ہو، پچھلی دفعہ والے جو لیکچرز ہیں ان کا ویڈیو کلپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وضو ارتماسی کی بھی نوبت کبھی کبھار پیش آ جاتی ہے۔ آج وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسئلے جو ہے میں بیان نہیں کر سکا، کچھ وقت دیر سے بھی شروع ہوا تھا ہمارا لیکچر، تو آج یہاں پر بہرحال ہم آج اپنے وضو کے مسائل جو ہیں جتنے بھی تھے وہ ہم نے کوشش کر کے مکمل کیے۔ اب
آئندہ جو ہماری کلاسز ہوں گی وہ نماز کے مسئلے پر نہیں ہوں گی یا غسل وغیرہ کا مسئلہ یا تیمم کے مسئلے پر نہیں ہوں گی. اگرچہ آپ کہیں گے کہ ترتیب کے اعتبار سے تو اصولاً جو ہے دیکھا جائے یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا کریں کہ بہرحال کچھ ایسے موضوعات اب آ رہے ہیں اور کچھ ایسے دن آ رہے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد اب شعبان شروع ہو جائے گا, اس میں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد پھر رمضان میں استقبال رمضان کی گفتگو ہوگی. پھر رمضان کے پورے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پورے مہینے تقریباً وہ چلیں گے. پھر شب قدریں آ جائیں گی, شب قدر کی گفتگو ہوگی, پھر استقبال عید کی گفتگو ہوگی. تو اس طرح سے معاملہ تیزی کے ساتھ آگے جائیں گے. نمازوں کے مسئلے اتنی تفصیلی ابھی شروع کیے تو وہ نہ وہ مکمل ہو سکیں گے اور یہ موضوعات بیچ میں آ جائیں گے. اور آج مختلف جو گروپ نیچے ہیں وہاں پر شب معراج کی بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے بہت سے گروپس میں. تو بہرحال وہ آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی جو درس اب پڑھ جاتے ہیں وہاں سے لے کر بھی سن سکتی ہیں. تو اب یہاں پر آج ہم اپنی گفتگو روک رہے ہیں. انشاءاللہ اب نئے موضوعات کے ساتھ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. بس صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.